بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھول لیں، صفحہ نمبر 7۔ کیا آپ سب نے اپنی کتابیں کھول لی؟ آج ہم پڑھیں گے درود ابراہیمی کے بعد پڑھی جانے والی دعا۔ جب ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اب ہم وہ پڑھیں گے۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے درود ابراہیمی کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی تلاوت سنی ہے۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ ربی، اے میرے رب، جعلنی، مجھے بنا، مقیم الصلاتی، نماز کو قائم کرنے والا، من ذریتی، میری اولاد سے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل دعا، میری دعا قبول فرما۔ آگے ہے اغفر لی، مجھے معاف کر دے، والدیہ، میرے والدین کو، للمومنین، اور تمام مسلمان کے لیے، یوم، دن، یقوم، شروع ہونے لگے، الحساب، حساب۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین اور تمام ایمان والوں کو حساب کے دن، قیامت کے دن بخش دے۔ اس دعا میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ اے میرے رب، مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کی جاتی ہے اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب، مجھے، میرے والدین اور تمام ایمان والوں کو حساب کے دن یعنی کہ قیامت کے دن بخش دے۔ یہ تھا ہمارا ترجمہ۔ اب ہم چلتے ہیں مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال، اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے برکت، مغفرت اور بھلائی کی دعا مانگتے ہیں۔ خاص طور پر قیامت کے دن کی بھلائی مانگتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن جو کامیاب ہو گیا وہ بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ مرکزی خیال میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے برکت، مغفرت اور بھلائی کی دعا مانگتے ہیں، خاص طور پہ قیامت کے دن کی، یعنی کہ قیامت کے دن جو کامیاب ہو جائے گا اسے جنت ملے گی، اور جو ناکامیاب ہوگا اسے دوزخ ملے گی۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب ہم اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بڑی اہمیت والی دعا ہے جسے نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس دعا میں انسان اپنی اولاد، والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناتے ہیں، ان کے بچے اس دعا کے ذریعے دن میں کئی مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت مانگتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بڑی اہمیت والی دعا ہے جسے نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس دعا میں انسان اپنی اولاد کی اور اپنے والدین کی، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس دعا میں یہ بھی بتایا، یعنی کہ اس دعا کی اہمیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنا لیتے ہیں، وہ بچے جب بھی نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس سے وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سبھی نماز پڑھیں اور اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو اب پیارے بچوں، آپ لوگ یہ دعا زبانی یاد کریں گے، اس کا ترجمہ یاد کریں گے۔ اب ہم انشاءاللہ کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔